बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अडयाला जेल में कैदियों के ऊपर जो मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी, उस फैसले की बरकत या वो जो राब्ते लोगों के मुनक़ता हुए उसकी बरकत ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में एक मस्बत काम में पेश रफ्त बड़ी क्लियर कट नज़र आ रही है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अड़ी हुई थी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जितना फर्मली, जितने यकीन के साथ, तयक्कुन के साथ वो ये कह रहे थे और वो डटे हुए थे कि आइनी तरमीम होगी और जो आइनी अदालत है उसका क़याम लाजम है, वो हमने करना है, वो हमारे बुज़ुर्गों का ख्वाब है, उस पर हमने अमल दरामद करना है, वो उससे पीछे हट चुके हैं। एक तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से ये ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इत्तफ़ाक़ कर चुकी है और वो आइनी बेंच के ऊपर इत्तफ़ाक़ कर चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोग अंदर से जो बात ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी कि वो तो मंसूर अली शाह साहब सीनियर तरीन जज हैं, वो तो वही चीफ़ जस्टिस होंगे। लेकिन फिर अगर ये वाली बात मान ली जाए, मेरा ख़्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पूरी की पूरी जो पार्टी है या उनकी वो किचन कैबिनेट आप कह लें, वो असल ख़बर बताने के लिए तैयार नहीं है। तो बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कंसर्न जो है वो, या आप पाकिस्तान की रियासत का भी कंसर्न कह सकते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा दो टोक कंसर्न है। और इसमें काम बिड़ा गर्क जो किया है मंसूर अली शाह साहब का, वो कुछ तो इमरान खान साहब ने किया। उन्होंने कहा कि जी अगला चीफ़ जस्टिस आएगा वो 4 हल्के खोलेगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यानी कि एक चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर जो आने वाला शख्स है उसको उन्होंने उसके चीफ़ जस्टिस बनने से पहले ही मुतनाज़ा बना दिया एक तरह से। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों का तो इमरान खान साहब ने तरा निकाल दिया। तो अब वो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी सूरत इस पर इत्तफाक करेंगे अब कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये बात भी मान ली जाए। आप यूँ कह लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की आइनी अदालत के क़याम के ऊपर भी शर्त या उनका इनकार जो है उसके ऊपर आमीन कर ली जाए और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा कि वो कहें कि नहीं चीफ़ जस्टिस तो जो हैं वो तो वही होंगे मंसूर अली शाह साहब, तो लिहाजा तरीक़ाकार हमने चीफ़ जस्टिस की तकर्री का चेंज नहीं करना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात जो है वो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब कहेंगे भी, नहीं कहेंगे, ये वो बड़े जहांदीदा आदमी हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये एक सवाल पैदा होता है कि वो ये सारी की सारी बातें क्यों कर रहे हैं, ये सारी की सारी शराइत क्यों रख रहे हैं। और मतलब कह लें कि जो उन्होंने जिस तरह तरमीम आ रही थी बड़ी ज़ोरों के साथ उसको रोका, सोचने पर मजबूर किया, तदब्बर करने पर गौर करने के ऊपर मजबूर किया और एक जो थॉट प्रोसेस है वो शुरू करवाया, बातचीत का अमल आगे बढ़ाया और कांट छांट ठीक करने की कोशिश की और कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद के ऊपर। इस सारे का मतलब क्या है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब को पता है कि अगर उन्होंने यूं करके हुकूमत की आइनी तरमीम के ऊपर मुकम्मल आमीन कह दिया तो केपी में उनकी जो पॉलिटिक्स है वो, उसमें इमरान खान साहब के पास उनके खिलाफ मजीद एक हथियार आ जाएगा, यानी उनका नैरेटिव बहुत मजबूत हो जाएगा। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि जो काम आपने आइनी अदालत के ज़रिए लेना था वो काम आप आइन में तरमीम करके एक आइनी बेंच से भी ले सकते हैं। तो क्यों आप वो वाला काम करें जिस पर इतराज़ है और इत्तफाक़ राय नहीं है? बुनियादी तौर के ऊपर आज मेरी एक पाकिस्तान के एक आला साहिब इख्तियार आदमी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ये वाली बात पूछी तो उनका जवाब बड़ा मुदल्लल था, मुझे बड़ी पसंद आई ये वाली बात। उन्होंने कहा कि यार हम वो कौम है जो माँ सवाए आइन के किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारा इत्तफाक़ राय कायम नहीं हो सका, हम इकट्ठी नहीं है किसी भी मसले के ऊपर, हम वो कौम है। तो एक आइन हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि जिसके ऊपर तकरीबन तमाम अक़वाम, तमाम यूनिट, तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं। 18वीं तरमीम भी हमने की, पाकिस्तान ने की, मुत्तफ़िका वो तरमीम थी। तो क्यों ये इस एक वाहिद जो डॉक्यूमेंट हमारे पास बचा हुआ है
جو اتفاق رائے والا ہے، جس پر پوری قوم کا اتفاق ہے، تو اس کو ہم کیوں متنازع بنائیں؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ میں آپ کو ایک صاحب اختیار آدمی کی بات بتا رہا ہوں، یعنی کہ کوئی میں وہ للو پنجو کی بات نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا، یا یوں کہہ لیں کہ کسی ایم پی ایم این اے، میں للو پنجو تو نہیں کہہ رہا ہے کسی ایم پی ایم این اے کو، میں صاحب اختیار، جس طرح بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں نا صاحب اختیار، میں اس طرز کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، جن کی رائے میٹر کرتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اسی پوائنٹ آف ویو کے اوپر جو ہے وہ سرنڈر کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات میں دم ہے۔ اب کل، یعنی یوں کہہ لیں کہ آج یہ ٹیبل ہو جانا تھا یہ ترمیمی بل، کیونکہ اتفاق جو ہے وہ آلموسٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی کر چکی ہے، تو آج یہ کیوں نہیں پیش کیا گیا یا ٹیبل کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 24 گھنٹے مانگے ہیں، اور وہ کس لیے مانگے ہیں؟ وہ اتفاق رائے کے لیے مانگے ہیں، کہ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس مسودے کے اوپر ہم پاکستان تحریک انصاف کو منا سکتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے، خوش گمانی بھی ہو سکتی ہے، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو عمران خان صاحب کے ساتھ، چونکہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کا رابطہ مسلم لیگ نون کاٹ چکی ہے، تو عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو ان حالات میں کل ایک پروگرام میں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ والی بات دہرائی کہ یار، یا کہی، یہ اعتراف کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسودہ جو ہے وہ، یا ان کی جو مجوزہ ترامیم ہے وہ بڑی شاندار ہیں، ان پر بات بھی ہو سکتی ہے اور بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس پر قائل کیا جا سکتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو میرا خیال ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں احساس ہو کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے اجازت لیے بغیر شاید اس ترمیم کی حمایت نہ کرے، لیکن اس کے باوجود آج جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے جو ترامیم سے متعلق ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف اس کو جوائن کر چکی ہے، اس میں بیٹھی ہوئی تھی آج اطلاعات کے مطابق۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، 50-50 چانس ہے کہ تحریک انصاف وہ جو رابطہ کٹا ہے، جو کاٹا گیا ہے نون لیگ یا پنجاب حکومت یا وفاق نے، کہ وہ 18 اکتوبر تک، یعنی کہ کل ہے نا جی 18 اکتوبر، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو رابطہ کاٹا گیا ہے، ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے، یہ 25 اکتوبر تک یا اس سے بھی تھوڑا سا آگے جائے گی۔ کیوں جائے گی؟ اس وجہ سے جائے گی کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جائے۔ تو اب جو میں تو اس، یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو اس کو بڑا مثبت سمجھ رہا ہوں، اس پیش رفت کو، کہ یہ متفقہ طور کے اوپر ہو تو بڑی اچھی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف مان جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بغیر کس طرح مانے گی؟ اب یہ ظاہر ہے کہ انفارمیشن ہمارے پاس اس طرح کی جو ایچی بیچی والی ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہ امکانات کا کھیل ہے، مثال کے طور کے اوپر کہ جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں وہ بڑے غور و خوض کے بعد جو اپنا آبجیکٹیو ہے یا جو ان کا مقصد ہے، وہ جو ہدف ہے، وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس ہوں بھی تو وہ اس طرح کے چیف جسٹس ہوں کہ وہ نہ تو خود کسی، یعنی کہ ٹوتھلیس سے چیف جسٹس ہوں، کہ وہ اپنی جو سیاسی خواہشات ہیں ان کے اوپر اپنے اختیارات کو حاوی نہ ہونے دیں، یا میرا خیال میں غلط کہہ گیا، یوں کہہ لیں کہ چیف جسٹس کے پاس اتنا اختیار ہی نہ ہو کہ وہ اپنی ذاتی سیاسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے عہدے کا استعمال کر سکے۔ تو وہ آئینی بینچ میں جب قانون سازی کی جائے گی تو اس طرح کی حدود و قیود ہو سکتا ہے لگا دی جائیں، قائم کر دی جائیں کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہو کے بھی کچھ نہ کر پائیں، یعنی کہ وہ آئینی بینچ کے آگے ان کا کوئی زور نہ چلتا ہو، اس طرح کی قانون سازی ہو، اور اس آئینی بینچ میں کوئی متناسب نمائندگی ہو تمام صوبوں کی۔ تو یہ اس کی جو بھی ترکیب ہے وہ ظاہر ہے، وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ جو دل ول لینے کا ڈھب وب جانتے ہیں وہ ترکیب شرکیب سب جانتے ہیں،
ترکیب ورکیب ہے میرا خیال ہے، وہ سب جانتے ہیں. تو یہ جنہوں نے یہ والا کام کرنا ہے ان کو یہ ساری باریکیوں کا بھی پتہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود کیا پاکستان تحریک انصاف اس پر آمین کہہ دے گی؟ ایک پتہ ابھی بھی پاکستان کی ریاست گورنمنٹ اس کے پاس باقی بچا ہوا ہے. یعنی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں منا پاتے، یا پھر کوئی اور گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہے، یا پھر وہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ نہیں یہ والا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا، کیونکہ ابھی تک جو خبریں سامنے آئی ہیں اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی بات کے اوپر جو اتفاق ہوا ہے وہ مشروط ہے. تو وہ مشروط کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ متفقہ طور پر ہم نے کرنی ہے، اور یہ وہ واحد ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کی پوری قوم کا جس کے اوپر اتفاق ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ ہمیں کرنا چاہیے. اگر پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے کہ جی ہم نے تو یہ کام ہی نہیں ہونے دینا، یا یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، تو ایک طرف کا پتہ ابھی تک پاکستان کی ریاست اور حکومت کے پاس باقی بچا ہوا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی پھر ضرورت باقی نہیں بچے گی. وہ طرف کا پتہ کیا ہے؟ وہ جب چلا جائے گا یا جب چلنے کا فیصلہ کیا جائے گا یا جس کا امکان ہوگا تو پھر وہ میں آپ کے ساتھ مکمل طور پر شیئر کروں گا، کیونکہ ابھی اس کو شیئر کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. وسیع تر قومی مفاد میں ہم بھی کوئی کام کر سکتے ہیں، تو میں یہ انفارمیشن، یہ جو ترک کے پتے والی ہے، یہ وسیع تر قومی مفاد میں اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا. آنے والے دنوں میں اگر ضرورت محسوس ہوئی یا آئینی ترمیم ہو بھی گئی، فرض کریں اسی طرح ہی ہو گئی اور اسی طرح اتفاق رائے سے ہو گئی، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں، پھر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ابھی یہ وقت مناسب نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ حکومت نے عمران خان صاحب کی پابندی کی صورت میں کیا تھا کہ ان پر پابندی ہو، اس کی برکت یہ ہے کہ یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. آخری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ سپریم کورٹ نہ پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک ریٹ درخواست دائر کی تھی. ایک اعتراض کیس بھی تھا، تو آج اس کی سماعت ہونی تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ وہ درخواست، حامد خان صاحب ان کے وکیل بنے جو کہ اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں بیسیکلی، تو انہوں نے آ کے پیش ہو کے کہا کہ جی ہم اس درخواست کو پریس نہیں کر رہے، ہم واپس لینا چاہتے ہیں. تو قاضی فائزہ صاحب چونکہ ایک نیک نیت آدمی ہیں، انہوں نے واپس کر دی. ادروائز تو یہ وہ غلطی تھی جو تحریک انصاف کے وکلاء یا حامد خان گروپ کے وکلاء کر گئے تھے کہ اگر قاضی فائزہ صاحب یہ درخواست واپس کرنے کے بجائے سنتے، میرٹ پر سنتے اور کہتے کہ جی کہ آپ کی درخواست خارج ہے، تو پھر اور بات تھی. اور بات سے مراد یہ ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن قاضی فائزہ صاحب نے پوری نیک نیتی کے ساتھ کام کیا، درخواست واپس لینے کی بنیاد پر واپس کر دی. اذان شروع ہو گئی ہے، تو یہ تحریک انصاف نے اپنی طرف سے ترپ کا پتہ بچا کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ کل کا دن بڑا اہم ہے. دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. فی الوقت اتنے، بہت بہت شکریہ.